السلام علیکم۔ ہماری فیملی گلبرگ لاہور میں رہتی ہے۔ ہم 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ میں درمیانے نمبر پر ہوں۔ یہ سن 2009 کی بات ہے۔ میں میٹرک میں تھا اور میرا بڑا بھائی بیچلرز کر چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی کو پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ان کا زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے بیچلرز کیا تھا۔ ہمارے ابو کا ایک پرائیویٹ بزنس ہے اور گھر میں کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہوئی اور ابو نے کبھی پڑھائی پر زیادہ زور بھی نہیں دیا۔ بڑے بھائی امی ابو کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے اور وہ ابو کے نہایت لاڈلے تھے۔ ابو نے انہیں کبھی کسی بات پر نہیں ٹوکا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی جان کے دوستوں کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ شراب اور شباب کے بہت شوقین تھے اور میرا بھائی بھی انہی جیسا تھا۔ بڑے بھائی مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، اس لیے میرا ان کو سمجھانا ناممکن تھا۔ وہ مجھ سے پیار بہت کرتے تھے لیکن مجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھتے تھے۔ امی کا بھی یہی خیال تھا کہ بڑے بھائی نے بیچلرز کر لیا ہے، کچھ عرصے میں ابو کا بزنس سنبھال لے گا، اس لیے اچھا ہے ابھی اپنی زندگی انجوائے کرے۔ ہمارے گھر میں نماز روزے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ میں بھی صرف جمعے مسجد جایا کرتا تھا، لیکن میرے دوست اچھے تھے اور کچھ عرصے سے میری کوشش تھی کہ نماز کی پابندی کروں۔ میں نے جیسے جیسے مسجد جانا شروع کیا مجھے اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی کہ بڑے بھائی کو غلط کاموں سے روکوں۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے اسلام آباد گئے تھے۔ اسلام آباد میں پہاڑوں میں کافی چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہیں جہاں پر لوگ چڑھائی چڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو ٹریکنگ کہتے ہیں اور وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کو ٹریل کہتے ہیں۔ وہ راستے یعنی وہ ٹریلز جنگل کے اندر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور لوگ وہاں دن کے وقت جاتے ہیں اور شام میں عموماً واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں دن کے وقت ہی گئے تھے، پر آگے جا کر جنگل کے بیچ انہوں نے کیمپ لگا لیا تھا اور رات وہیں گزاری۔ وہاں پر انہوں نے خوب گانا بجانا وغیرہ کیا اور شراب بھی پی۔ بھائی 2 دن بعد اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ان کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں دوستوں میں، کھانے پینے میں سب دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتے، کھانا پینا بالکل کم کر دیا تھا، بس اپنے کمرے میں ایک جگہ لیٹے رہتے۔ ہم سب نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور ہمارے اکثر سوالوں پر بس وہ خاموش رہتے تھے۔ ابو ان کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان تھے۔ کبھی گھر پر ایک ڈاکٹر آتا، کبھی دوسرا ڈاکٹر آتا۔ ابو نے سائیکیٹرسٹ کو بھی بلایا تھا اور سائیکیٹرسٹ کی تجویز پر بھائی جان کی بیہیویئر تھیراپی بھی شروع ہو چکی تھی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ بھائی کا وزن کافی کم ہو گیا تھا، چہرہ بجھ گیا تھا اور بال بھی کافی سفید ہو گئے تھے۔ ان کی عادات بالکل مختلف ہو گئی تھیں۔ کچھ دن تو ان کے دوست گھر پر آتے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پر ان کا ایک دوست تھا ماجد، وہ برابر آتا رہا۔ وہ بھائی کے سارے دوستوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھا اور بڑوں کا ادب بھی کرتا تھا۔ وہ بھی بھائی کی بگڑتی ہوئی حالت سے کافی پریشان تھا۔ بھائی کی حالت اب اور بھی بگڑ چکی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، کمرے کے کونے میں بیٹھے رہتے اور ٹانگیں موڑ کر سینے سے لگا لیتے اور دونوں ہاتھوں سے مٹھی بنا کر اپنا سر اس میں چھپا لیتے۔ کبھی کہتے اس کو یہاں سے بھگاؤ، یہ مجھے مار دے گی، اور ہوا میں دیکھ کر ڈرتے تھے۔ کبھی کہتے اللہ کا واسطہ میرا اس سے پیچھے چھڑوا دو، اس کی شکل بہت بھیانک ہے، میں اب اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتا۔ بھائی بالکل دماغی مریض بن چکے تھے۔ ان کا کھانا پینا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ ابو نے بھائی کے علاج کا سارا انتظام گھر پر ہی کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر روز آتے تھے اور ایک نرس کو بھی بھائی کے لیے رکھا تھا جس کا نام عمران تھا۔ وہ ہر وقت بھائی کے ساتھ رہتا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوا کا خیال کرتا۔ بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اب یہ روز رات کا معمول بن چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر خوفزدہ ہوتے اور کہتے خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا۔ پھر ان کا نرس جو عمران تھا ان کو ٹیکا لگاتا اور وہ سو جاتے تھے۔ سائیکیٹرسٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ بھائی نے کوئی زیادہ نشہ کیا ہے جس کی وجہ سے دماغ پر برا اثر پڑا ہے، اور یہ اس حالت سے کب واپس آئیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
انہوں نے بھائی کے لیے شاک تھراپی بھی تجویز کی، لیکن ابو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ہم سب گھر والے آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہے تھے، اور مولوی صاحب بھی روز آتے تھے، بھائی پر دم کرتے تھے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی کو کوئی جن چمٹ گیا ہے اور وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو جو چیز نظر آتی ہے وہ حقیقت میں ہے، وہ کوئی مخلوق ہے، وہ جن ہے یا شیطان ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کسی نے جادو کروا دیا ہو۔ امی ابو مولوی صاحب کی ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، پر مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ میں بھی بھائی کے سامنے تلاوت کرتا تھا، پر بھائی قرآن پڑھتے تو ان کی حالت خراب ہونے لگتی۔ وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگاتے تو ان کا پورا جسم اکڑنے لگتا، جیسے انہیں کوئی طاقت قرآن پڑھنے سے روک رہی ہو۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ میرا بڑا بھائی اب صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ وہ صرف کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھے رہتے، نہ کسی سے کوئی بات کرتے، یا پھر دوا کھا کر سوتے رہتے۔ ہم سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں بھائی کے دوست امجد کے گھر گیا اور پوچھا، امجد بھائی مجھے سچ سچ بتائیں بھائی کو کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ جب اسلام آباد گئے تھے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ آگے جو انہوں نے بتایا میں انہی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم 6 دوست تھے جو ٹریکنگ کرنے گئے تھے۔ رات کو وہاں رکنا منع تھا، پر ہم چھپ کر جنگل میں چلے گئے تھے اور وہیں کیمپ لگا لیا تھا۔ ہمارے دوست وسکی اور ساؤنڈ سسٹم ساتھ لائے تھے۔ رات میں ہم نے کافی وسکی پی اور ناچ گانے کا ماحول چلتا رہا۔ ہمارا ایک دوست جو ڈرائیو کر کے ہمیں اسلام آباد لایا تھا، وہ شراب کے نشے میں بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے کسی بات پر دوسرے دوست کو مارنا شروع کر دیا۔ تمہارے بھائی نے اس کو بچانے کے چکر میں بچی ہوئی وسکی کی بوتل سامنے درخت کے نیچے ڈال کر ضائع کر دی، اور پھر جلتی ہوئی سگریٹ اس میں پھینک کر آگ لگا دی۔ اس سے آس پاس کی گھاس جل گئی اور سامنے درخت کے تنے نے بھی آگ پکڑ لی۔ ہم 2 دوست جو کسی قدر ہوش میں تھے، پانی اور مٹی پھینک کر ہم نے کسی طرح وہ آگ بجھائی، پر درخت کا تنا اوپر سے جل کر کالا ہو چکا تھا۔ میں نے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی شاخ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کالا سا جانور ہے۔ اندھیرے میں سے بھالو جیسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اچانک زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کسی بوڑھی عورت کی زوردار آواز ہو۔ میرے دوست نے کہا پریشان مت ہو، یہ بندر ہے، اس علاقے میں بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، آگ لگنے کی وجہ سے زور زور سے چیخ رہا ہے۔ تبھی تمہارے بھائی نے بتایا کہ یہ تو کوئی عورت ہے، اور اس کی ٹانگیں دیکھو کیسے لمبی ہو رہی ہیں، اوپر شاخ پر بیٹھی ہے لیکن اس کی ٹانگیں لمبی ہو کر زمین سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہم نے اس کی ٹانگیں نہیں دیکھی، بلکہ میرے دوست مذاق اڑانے لگے کہ آج اس کو صحیح شراب کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ پھر تمہارا بھائی اچانک بھاگنا شروع ہو گیا اور چیخنے لگا کہ بچاؤ، اسے بھگاؤ یہاں سے، اور پھر اچانک کسی پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اس کو زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ ہم دوستوں نے اٹھا کر اس کو واپسی کیمپ لانا چاہا تو تمہارا بھائی ہم 4 دوستوں سے مل کر بھی نہیں اٹھا۔ اس کا وزن جیسے سومن ہو گیا ہو۔ تمہارے بھائی کو تیز بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ ہم کیونکہ نشے میں تھے، اس لیے کیا صحیح دیکھا کیا غلط حقیقت کا کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہم نے تمہارے بھائی کے اوپر چادر ڈال دی اور خود کیمپ میں جا کر سو گئے۔ ہم صبح جاگے تو حالت کافی خراب تھی، سر میں درد اور چکر، جو سب کچھ شراب پینے کے بعد ہینگ اوور میں ہوتا ہے، وہی حالت تھی ہماری۔ صبح 10 بجے کا وقت ہوگا، میں سب سے پہلے اٹھا تھا اور دوڑا دوڑا تمہارے بھائی کے پاس دیکھنے گیا۔ میں ڈھونڈتا رہا لیکن تمہارا بھائی مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اٹھایا، تمہارے بھائی کو کال بھی کی تو موبائل کی آواز قریب جنگل سے آنے لگی۔ ہم وہاں گئے تو وہاں تمہارے بھائی کے صرف کپڑے پڑے تھے، خود وہ نہ جانے کہاں تھا۔ ہم نے بہت آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سردی ہے، کوئی اپنے کپڑے کیوں اتارے گا۔ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس اس درخت کے پاس آئے جس کے نیچے آگ لگی تھی۔ تمہارا بھائی بغیر کپڑوں کے درخت کے اوپر ایک شاخ پر الٹا لیٹا تھا۔ ہم اس کو دیکھ کے بہت ڈر گئے تھے، نہ جانے وہ اوپر وہاں کیسے پہنچا تھا۔ ہم نے اسے بہت آواز دی لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے درخت سے نیچے اتارا، اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ ہم نے اسے کپڑے پہنائے، پانی پلایا اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے ہوئے واپس آئے۔ ڈاکٹر کے انجیکشن سے اس کا بخار بہتر ہو گیا تھا۔ پھر ہم اسی حالت میں آپ کے بھائی کو گھر واپس لے آئے۔ یہ سب سننے کے بعد
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی کوئی جن ہے جو بھائی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ درخت پر رہتا ہوگا اور آگ لگنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہوگا، اور وہ بھائی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور میں نے یہی ساری بات بھائی کے نرس عمران کو بھی بتائی۔ وہ بھی بھائی کے پاس اکثر قرآن کی تلاوت کرتا یا پھر دعائیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی مکمل غذا اب ڈرپس پر تھی۔ اس بات کو تقریباً 10 مہینے گزر چکے، بھائی کی ایسی ہی حالت تھی۔ اس رات عمران بھائی کو دوا دے کر چھٹی کر گیا تھا، اور رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے، ہم گھر والوں نے بھائی کی زوردار چیخ کی آواز سنی۔ ابو بھاگے بھاگے بھائی کے کمرے میں پہنچے تو بھائی وہاں نہیں تھا، اور بالکنی کی کھڑکی کھلی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو بھائی نے وہاں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی، اور ان کا جسم نیچے پارکنگ میں گرا تھا۔ آخر کار اس مخلوق نے بھائی کی جان لے ہی لی۔ یہ سب ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن ابو غم سے بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ اپنے لاڈلے جوان بیٹے کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھنا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ابو اس حادثے کے بعد دل کے مریض بن چکے ہیں، اور ہمارے گھر کا ماحول کافی بدل چکا ہے۔ ہمارے گھر سے جیسے خوشیاں چھن گئی ہوں۔ اللہ میرے بھائی کو مغفرت فرمائے اور جنت نصیب کرے۔ وہ زندگی سے بہت پیار کرتا تھا، نہ جانے کیسے ایسی مصیبت میں پھنسا کہ اپنی ہی جان لے لی۔